انتہائی دکھ اور تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت باغ کا وہ ننھا سا پھول موجود ہے. 11 سال اس کی عمر ہے اور اس کے پڑھنے لکھنے کے دن تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ ان ڈرگز مافیاز جو ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو وہ گروہ ہے، متحرک گروہ، ان کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کے ساتھ دیگر بھی کئی بچے شامل ہیں. آج ہم اس کی زبانی ہی گفتگو ساری رکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ اس گروہ کے ساتھ منسلک ہوا، انوالو ہوا، مزید کتنے بچے ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان کی ملاقات کہاں ہوتی رہی، کس سورس سے یہ ملتے رہے، ان کے کوڈ نام کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ باغ کے اندر متحرک ہیں، کون ہے اس کا جو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ہے جو اس گروہ کو سب چلا رہا ہے. یہ ساری باتیں اس بچے کی زبانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بیٹا، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انتہائی دلیر بچہ ہے اور اس کا خواب ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے پائلٹ بننا چاہتا ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کے جتنے بھی اپنے بچے ہیں یہ سب جو ہے اگر ہم نے ان کو کنٹرول نہ کیا، ان مافیاز کے خلاف آواز نہ اٹھائی، یقیناً آج یہ بچہ ہے کل ہمارا بھی بیٹا ہو سکتا ہے. بیٹا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا، آپ کو یہ لوگ کہاں ملے اور کیسے ان لوگوں سے آپ کا تعارف ہوا، کس طریقے سے آپ اس طرف گئے؟ ہم ادھر نیچے ادھر میدان ہے ادھر کھیلنے جاتے تھے. یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، بس یہ لوگ سگریٹ پی رہے تھے وہاں پہ. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے ساتھ تھوڑی گفتگو کی ہے، سمجھو اپنا ان کو وزٹ کرایا ہے کہ میں ادھر رہتا ہوں، اس طرح فادر کا نیم اس طرح بتایا سب کچھ. تو ادھر انہوں نے سگریٹ پی رہے تھے، وہ انہوں نے بولا کہ آپ نے پینا ہے؟ میں نے بولا جی میں پیوں گا، اور انہوں نے دے دیا. بس اس کے بعد پینا شروع کر دی تھی. تو سگریٹ پینے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ آپ کو چکر وغیرہ آئے یا اس طرح کچھ ہوا؟ ہاں، چکر بھی آئے تھے اور کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اچھا، پھر جا کے آپ نے گھر میں بتایا یا کس طرح آپ گھر آرام سے پہنچ گئے؟ سر اس وقت میں نے سگریٹ پیے اور میں گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد بس مجھے چکر آنے لگے، میں سو گیا تھا. اچھا، اس کے بعد کافی دیر کے بعد اٹھا ہوں، ناشتہ کیا ہے، پھر مجھے الٹی سی ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مجھے اس طرح کرتے کرتے عادت پڑ گئی ہے. میرے ساتھ ایک والد آج موجود ہیں. گزشتہ چند روز قبل آپ نے باغ کے اندر ہمارے ایک مقامی صحافی تھے، انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ منشیات کے اس دھندے میں جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکا ہے. اب اس مافیا کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ منشیات فروشی ہمارے ضلع میں کیوں عروج پر ہے، یہ ساری باتیں ہم آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ کا بیٹا کس کلاس کا طالب علم ہے اور کب سے وہ اس منشیات کے دھندے میں پھنسا ہوا ہے اور کس طریقے سے آپ کو پتہ چلا اور کیا سارا سورس تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پورا نام ہے محمد شوکت ولد محمد سلطان. گاؤں میرا راولا کوٹ ہے. عرصہ 2002 سے میں باغ کے اندر میری چھوٹی سی شاپ ہے اور میری فیملی بھی ادھر ہی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میڈیا والوں کا جو ہمارے ساتھ تعاون کیا آپ نے. تو 5-6 دن پہلے جو میری ایک سوشل میڈیا پہ جو تصویر تھی اس کے اندر بھی میں نے یہی بیان کیا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، 11-12 سال اس کی عمر ہے اور 5ویں جماعت میں وہ پڑھتا ہے. تو 5-6 مہینے سے یہ وہ گھر سے جو ہے نا آتا جاتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں اس چیز کی کہ کدھر جا رہا ہے وہ. اور اس کا میں نے پیچھا کیا. پیچھا کرنے کے بعد 3 ماہ گزرے ہیں تو صحیح مجھے حقیقت پتہ لگی ہے کہ وہ ایک ڈرگ مافیا ہے جو باغ کے اندر ہے. ایک خان ہے جس کا نام ہے آصف خان، بائی پاس پہ رہتا ہے. وہ چرس کا دھندا کرتا ہے اور اس کے 2 بیٹے بھی ہیں اس معاملے میں، میرے بیٹے سے چھوٹے ہیں. مجھے جب خبر لگی ہے تو میں نے اس کا پیچھا کیا ہے. تو وہاں سے جب بیٹا میرا برآمد ہوا ہے تو اس کو میں نے پٹائی کرنے کے بعد اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. یہاں کے باغ کے دو لڑکے بھی ہیں اور ایک پٹھان ہے جو ہمیں یہ چیزیں دیتا ہے، سپلائی کرانے کے لیے بھی دیتا ہے اور پینے کے لیے بھی دیتا ہے. تو پھر میں نے ایک بندے کے پاس میں گیا ہوں، اس نے مجھے یہ بتایا جی کہ آپ ایک بندے کے پاس چلے جائیں اور یہ معاملہ آپ کا حل کرے گا، اور میرا کچھ بھی معاملہ نہیں حل ہوا ہے. آپ کا کوئی مخصوص پوائنٹ ہے یا کس طریقے سے، چونکہ آپ تو چھوٹے ہو عمر میں، آپ کے پاس سیل فون بھی نہیں ہوگا، کیسے آپ کا رابطہ ہوتا تھا اور کیسے کوارڈینیٹ کرتے تھے، کیسے ان کے پاس آپ پہنچتے تھے؟ کوئی ایسا مخصوص پوائنٹ ہے جہاں آپ ڈیلی جاتے ہیں؟ پوائنٹ سر ایسا ہے، نیچے کے سی سی ہے، کالج کے پیچھے ایک گراؤنڈ ہے. گراؤنڈ ہے.
سر ادھر جاؤ تو وہ مخصوصاً ٹائم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو پتہ تھا کہ وہ کس ٹائم ادھر بیٹھتے ہیں؟ وہ شام کو بیٹھتے ہیں یا دن کو ادھر ہی ہوتے ہیں. دن کو ادھر ہوتے ہیں. تو دن کو کس وقت آپ ادھر جاتے تھے؟ کالج ٹائم میں یا اسکول ٹائم میں جاتے تھے یا اسکول کے بعد؟ اسکول ٹائم میں. اسکول ٹائم میں جاتے تھے، یعنی گھر سے آپ کو اسکول بھیجتے تھے، آپ اسکول جانے کے بجائے آپ ادھر چلے جاتے تھے، ایسا ہی ہوتا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو نشہ کر رہے تھے یا آپ اس جا رہے تھے وہاں کھیلنے کودنے کے لیے، محلے کے کچھ اور بھی بچے تھے یا گاؤں کے کچھ اور بھی تھے یا آپ اکیلے ہی جاتے تھے، روز ان سے ملتے تھے یا کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے؟ سر کافی سارے لڑکے ہیں وہاں. کافی سارے لڑکے ہیں. کہاں کے ہیں وہ؟ کوئی دوست ہیں آپ کے، کلاس فیلو ہیں؟ دوست نہیں ہے کہاں سر. کے ہیں وہ؟ سمجھو جس طرح ہمیں ہاں اسی طرح وہ بھی یعنی آپ کے پڑوسی ہیں. یس. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو فرض کریں آپ کو ظاہر ہے نشہ وغیرہ جب کرواتے تھے، آپ کے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کوئی کرتے تھے کہ آپ پیسے لے کے آؤ گھر سے، والد کے پیسے چھپا کے لاؤ تب ہم یہ چیزیں آپ کو خرید کے دیں گے، نشے وغیرہ سگریٹ وغیرہ جو بھی چیز ہے، پیسوں کی بھی کبھی ڈیمانڈ کی؟ پیسے بولے ہیں سر انہوں نے. کتنے کافی دفعہ پیسے؟ بولا ہے سر. سمجھو 500 لاؤ، ٹھیک ہے، ہاں 1000 لاؤ، اسی طرح پیسے وہ کہتے تھے. تو آپ نے یہ کتنی دفعہ یہ کام کیا کہ گھر سے آپ پیسے لے کے گئے اور لے کے آئے یہ اس طرح کے؟ سر کوئی یاد تو نہیں ہے مگر نکال لیے ہیں. تو میری عمر 11 سال ہے، میرے ہم عمر لڑکے ہیں کافی سارے، وہ بھی جب ہم ان کے پاس جاتے تھے کافی دفعہ انہوں نے ہمیں فری پلائی ہے. پھر انہوں نے پلاتے پلاتے جب ہم اس چیز کے عادی ہو گئے اور بعد انہوں نے سمجھو فری دینا بند کر دی. انہوں نے بولا کہ پیسے لاؤ گھر سے پھر دوں گا. ظاہر ہے اب اس چیز کے ہم عادی ہو گئے تھے تو بعد ہمارے ہم عمر ہے جتنے بھی ان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ پیسے لاؤ، جہاں سے ماری لاؤ، گھر سے لاؤ، باہر سے لاؤ، کہیں اور سے لاؤ. تو ہم لے آتے تھے اور یہ چیز لے لے. بیچنے کے لیے بھی کبھی انہوں نے آپ کو سگریٹ دیے ہیں کہ آپ یہ بیچیں اور فلاں بندے کو دے کے آئیں، فلاں جگہ پہ فلاں بندہ کھڑا ہے آپ اس کو دے کے آئیں اور ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، یا کبھی یہ بھی کہا ہے کہ رات کو آپ گھر سے چھپ کے آئیں، ہم رات کو آپ سے ملیں گے، اس طرح کا بھی کبھی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے. اچھا رات کا واقعہ بھی ہوا کبھی؟ کتنی دفعہ آپ کو رات کو بلایا انہوں نے؟ سر کافی دفعہ بلایا ہے. اچھا یہ جو گروہ ہے اس منشیات فروشی کے علاوہ اور کیا کیا دھندا ایسا کرتے ہیں؟ منشیات یہ سگریٹ پلانا یا اس طرح کے عناصر کے علاوہ اور بھی کوئی اس طرح کے انہوں نے کوئی بدماش پالے ہوں یا کوئی ایسا کون سا برا کام کرتے ہیں؟ سر ڈرگس وغیرہ بھی بیچتے ہیں ہاں اور کافی ساری سمجھو اسلحہ وغیرہ کوئی یہ. اچھا اسلحہ بھی بیچتے ہیں. جی جی. آپ کے سامنے کبھی انہوں نے کوئی اسلحہ کسی کو دیا، کوئی خرید و فروخت کی؟ نہیں سر. کبھی نہیں. پھر آپ کو کیسے پتہ لگا وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں؟ سر کبھی ایک دفعہ گفتگو دیکھی تھی میں نے. دیکھی تھی ایک دفعہ آپ نے؟ تو اس کے علاوہ اسلحہ بیچتے ہیں، ڈرگز بیچتے ہیں. ڈرگز میں کیا کیا چیز بیچتے ہیں؟ صرف سگریٹ پلاتے تھے یا باقی کوئی چیز آپ نے ایسی دیکھی ہو جس طرح ایک پاؤڈر سا ہوتا ہے، خشک سا پاؤڈر جس کی پوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح باقی چیزیں، کچھ اور بھی چیزیں ان کے پاس آپ نے دیکھی؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے اپنے جو اوریجنل نام ہیں ان ناموں سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں یا کوڈ نام رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کچھ بابا یا بادشاہ؟ کوڈ نام کیا ہیں؟ سر مظہر جس کا نام ہے سر اس کا کوڈ نام کیا ہے؟ لالا. اچھا جس کا مظہر نام ہے اس کا کوڈ نام لالا ہو گیا. اور اس طرح کے ادھر نیچے شدہ ہے، شدہ، شاہزیب نام ہے اس کا. شاہزیب نام ہے اس کا، کہتے ہیں جی شدہ. شدہ. ہاں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پلاتے ہیں، پیتے ہیں یا آگے اسمگلنگ کرتے ہیں اس کی؟ آگے اسمگلنگ کرتے ہیں. اچھا وہ ڈیلر ہیں، آگے Yes. اسمگلنگ کرتے ہیں اس کی. ان کا فون نمبر کیا ہے؟ نمبر ان کا 0344 ہاں 14 34 554 نمبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑا ان کا گرو ہے، جس طرح گھر میں ایک بڑا فرد ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا گرو جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سر یہاں پہ سب سے پہلی میری ملاقات جو ہوئی تھی سر، سب سے پہلی ملاقات کس سے ہوئی؟ تو اس بندے کا نام ہے آصف خان. آصف خان. ادھر نیچے یہ کیس کے پیچھے رہتا ہے. اس کا کوئی کوڈ نام؟ نہیں سر. اس کے بیٹے بھی ہیں؟ جی جی. ان کا کیا نام ہے؟ ان کا سر ایک کا نام زاہد ہے، ہاں ہارون ہے. ہاں. تو سر آصف خان خود بھی پیتا ہے بچوں کو ساتھ لے کے؟ بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا میں نے. تو اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے شک ظاہر ہوا، خدشہ کیسے ظاہر ہوا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ منشیات فروشی کے اس معاملات میں پھنس چکا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے؟ اس کے کس طرح سے آپ نے یہ فیل کیا، پھر پیچھا کیسے کیا آپ نے؟ یہ ہوا کہ ایک دن آج سے کوئی 10-15 دن پہلے وہ گھر کو آیا رات کو لیٹ.
تو میں اس کا پیچھا کر رہا تھا نا, میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ باغ کے اندر میرے فیملی بھی, میں بھی, ایک میرا بھانجا ہے وہ بھی, ہم پورے علاقے میں ڈھونڈ رہے تھے اس کو. میرے دوست بھی ہیں یہیں باغ کے رہنے والے نا. تو 9 ساڑھے 9 بجے وہ آیا تو ماں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کدھر تھا؟ وہ کہنے لگا جی کہ میں نانی کے گھر تھا. ہم نانی کے گھر سے تحقیقات کیا ہے, وہ انہوں نے بولا کہ ادھر نہیں آیا. پھر والدہ کو کہنے لگا ہے جی کہ مجھے طبیعت خراب ہو رہی ہے. جب طبیعت اس کی خراب ہوئی ہے تو میں نے اس کو دیکھا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوں, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو دماغ میں کچھ خماری ہے اور یہ آپ میڈیسن دیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ رات کو سویا, صبح اٹھا تو پھر گھر سے بھاگ گیا. تو ایسے کرتے کرتے جو ہے نا ہم نیچے بائی پاس پہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو دیکھیں تو مال سے پٹھان اس کو خود لے کے جا رہا تھا ٹھوٹل کی طرف. اور صبح 9:30 بجے میں نے وہ پٹھان پکڑا ہے, اس کے ساتھ میری لڑائی بھی ہوئی ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پٹھان. اور لڑکے سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کہنے لگا جی کہ یہی آصف خان ہے جو ہمیں نمبر بھی دیتا ہے, جو چرس بیچنے والے لوگ ہیں ان کا نمبر بھی دیتا ہے اور ہمیں یہ چرس دیتا بھی ہے بیچنے کے لیے. اور ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ ابو کے ساتھ اکثر یہ اس کیسز کے علاقہ ہے جو ادھر یہ پھرتا ہے چھوٹا. اچھا, منشیات کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں چرس ہے, پاؤڈر ہے, افیم ہے. کہیں آپ نے یہ تحقیق کی ہے آپ کا بیٹا کون سا نشہ کر رہا ہے اس میں, یا ساری اقسام جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں؟ اس نے مجھے بولا ہے جی کہ یہ خان مجھے چرس پلا رہا ہے. اچھا, تب مجھے ہمیں جا کے پتہ لگا جی. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کوئی دھمکیاں اس طرح کی ملی ہوں؟ ظاہر ہے ڈرگ مافیا کے ہاتھ جو ہے بہت لمبے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ایک پورا گروہ ہوتا ہے, تو کہیں آپ کو دبانے کی کوشش, آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش تو نہیں کی گئی کہیں اس طرح کی کوئی آپ کے ساتھ؟ مجھے پٹھان نے دھمکایا اور میرے پر وار بھی کیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ چاقو کے ساتھ تجھے میں ذبح کروں گا اور میں تیرے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں. جبکہ بیٹا اسی سے میں نے پکڑا بیٹا. میں بیان الفیہ دینے کے تیار ہوں کہ جو آصف خان نے مجھ پہ حملہ کیا مال کے اندر, تو اس کی ویڈیو بھی میرے پاس اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں ضرور انشاءاللہ وہ لاؤں گا. اور پوری وہ جو اس کے اندر میرے ساتھ اس نے جو ہاتھوں کلامی کی ہے, اور بیٹا بھی وہیں پہ تھا, صبح 9:30 کا ٹائم تھا. تو لہٰذا میں اپیل یہ کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں تحفظ دیا جائے اور میری پوری سپورٹ کی جائے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے محمد شوکت, ان کی پوری داستان آپ نے سنی. اب میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین یوتھ فورم باغ ثاقب نعیم صاحب. یہ چونکہ اکثر مثبت کاموں میں جو ہے سرگرم عمل رہتے ہیں اور منشیات فروشی سے لے کر دیگر اس طرح کی جتنی بھی منفی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف ہمیشہ یہ آواز بلند کرتے ہیں. ثاقب صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. صورتحال سے آپ واقف ہیں اور باغ میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چونکہ آپ تفصیلاً جانتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو منشیات فروشی کا دھندا باغ میں عروج پہ ہے, ڈرگ مافیاز عروج پہ ہیں, اس گروہ کو کون بے نقاب کرے گا, کون اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ایک عام شہری اگر کردار ادا کرنے کی کوشش کرے تو یا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے, یا وہ یہ ڈرتا ہے کہیں اگر آواز بلند کر دی تو اس کی اپنی جان کا جو ہے وہ تحفظ کون کرے گا. آپ بطور شہری اور چیئرمین یوتھ فورم باغ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کی ٹیم کا دل کے عطا کریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس انتہائی اہم موضوع پہ آج آپ نے محترم شوکت صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی اور پھر ہمیں بھی بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں سب سے پہلے تو محترم شوکت صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو تک ہی نہیں اس بات کو محدود رکھا بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کے اور قوم کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھا, اور یہ جو اپنا فریاد لے کر انہوں نے بات ہم تک پہنچائی اور اس پہ ہم آج ان کے پاس آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شوکت صاحب جیسے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو چھپائیں گے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے لائیں گے اور آواز اٹھائیں گے تب جا کر تو یہ برائی کا خاتمہ ہوگا. تو میں شوکت صاحب کو آج یقین دلاتا ہوں, آج ہم ان کے ساتھ آئے ہیں, ہم ہر لحاظ سے شوکت صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, دامنے در میں سخن ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی بات کریں گے, ہم ایس ایچ او باغ سے لے کر ہم چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تک ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے. ہم ہر سطح پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کی وجہ سے اور آپ کی آواز کی وجہ سے اور آپ کی بہادری کی وجہ سے لوگوں کے بچے اور ہمارے بچے اور باغ کے بچے اسپیشلی وہ بھی محفوظ ہوں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں, ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں,
ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو ساتھ لے کر ہم پولیس کے پاس بھی جائیں گے، اور جہاں تک ہمیں جانا پڑا اور جو ہمیں کرنا پڑا ہر ایک ہم آپ کے ساتھ، ہر چیز ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیا کی ٹیم کو لے کر، اپنے دوستوں کی ٹیم کو لے کر، آپ کو ساتھ لے کر، معززین کو ساتھ لے کر، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر، وکلاء کو ساتھ لے کر اس کاز کے لیے، اور منشیات کے خلاف کے جو کہ ایک برائی کی جڑ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے چیئرمین باغ یوتھ فورم ثاقب نعیم. اب میرے ساتھ موجود ہیں باغ کی مؤثر آواز سینئر جرنلسٹ زبیر حسن زبیری صاحب. FM 105 پہ بھی کل رات انہوں نے اسی موضوع پہ پروگرام کیا. زبیر حسن زبیری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو منشیات فروشی کا دھندا یہاں پہ عروج پر ہے، ڈرگ مافیا جو ہے خاصا متحرک ہے، دن بہ دن جرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کس طریقے سے قابو پا سکتے ہیں؟ سول سوسائٹی کا کیا کردار ہوگا؟ شہریوں کا کیا کردار ہوگا؟ محکمہ کس طریقے سے کوارڈینیشن کر کے ان جرائم کو روک سکتا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ارشاد بٹ صاحب، اور KDI کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بڑے اہم اور حساس اس معاملے کو آپ نے اٹھایا ہے. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، اور یہ میرا ہی نہیں بلکہ یہ ہر ایک آدمی کا اس پہ اس وقت ضروری ہے کہ اس پہ بات کرے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ صرف شوکت صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، بٹ صاحب آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے. یہ تقریباً پورے معاشرے کا یہ مستقبل ہے جس کو بے دردی کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مستقبل کو بالکل ہمارا اس کو تاریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو خراب کرنے کی، یعنی انتہائی درجے کی کوئی ایسی اس میں لوگ شامل ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ یہ خراب رہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جیسے آپ نے یہ بات کی ہے تو ہر ایک آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پہ آگے بڑھ کے کام کرے، اور لیزان کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس میں زیادہ وہ لوگ اس میں آتے ہیں بچے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے اسکول سے کہیں متنفر ہوتے ہیں، کسی پنشمنٹ کی وجہ سے یا کسی کوئی اور بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. اور جو ہی وہ یہ جو پوری گینگز ایسی ہیں، یہ ساری تلاش میں ہوتی ہیں ایسے بچوں کی، اور پھر ان کو یہ کرتے ہیں جی کہ ان کو گھیر کے اپنے پاس لے کے آتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو ایک ایسا راستہ بتائیں گے جس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی. اور آہستہ آہستہ وہ ان کو اپنے ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں، اور ٹریک پہ چڑھانے کے بعد وہ جب اس پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کا کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کا بزنس ہے، اور ہمارا یہ جو معاشرہ یہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے. تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ پولیس کا بھی مسئلہ ہے، پولیس کے لوگ بھی یہیں کے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یہ سارا کا سارا ان کے بچے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اساتذہ کا بھی ہے، وکلاء کا بھی ہے، ہر ایک شخص کا، یعنی کسی ایک فرد کو بھی آپ لے لیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں ایک تو سب لوگ آپس میں مل بیٹھیں، پولیس کے ساتھ ہمارا لیزان ہونا چاہیے، جو جتنے بھی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، ان کا پولیس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ ایک بڑا اچھا رابطہ ہونا چاہیے، بچوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ چند دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ بچے جو ہے نا جھگڑا کرتے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے آپس میں، وہ بعض جگہ جو ہیں وہ انہوں نے وہ میدان جنگ بنائی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بھی یہی جو اصل وجوہات ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اور نشے کی حالت میں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے اوپر وار کر رہے ہیں، کیا گالم گلوچ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپس میں ایک دوسرے کا جو لیزان کا ہونا بہت ضروری ہے. سارے لوگ مل بیٹھ کے تو اس کے اوپر کوئی حل نکالیں. اور اگر نہیں نکلا یہ حل تو میں یہ آپ کو یہ بتا دوں، آپ کی وساطت سے پورے اس دنیا میں میری آواز پہنچ رہی ہے، ان کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ باغ جس کا ایک بڑا نام ہے، اور اس میں بڑا کردار رہا ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز رہے، انہوں نے کم از کم یہ منشیات کے خلاف جو نا بڑی انہوں نے کام کیا. تو یہ ان کا سارا کام یہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور آنے والے 8-10 سال کے بعد یہاں پر جو نوجوان جب جوان ہوں گے، نوجوان جب بڑے ہوں گے، جب ان کی جگہ پہ پہنچیں گے، تو میرے خیال میں ان کے پاس کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوگا. وہ سارے کے سارے ضائع بچے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں KDI کے ایڈیٹر طاہر گلزار صاحب. طاہر گلزار صاحب بتائیں کہ ادارہ جو ہے ہمارا اس طرح کے منفی جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یا منفی جو کام ہو رہے ہیں، منشیات فروشی ہو یا دیگر جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا ادارہ متحرک رہتا ہے، اور کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے
ادارہ یا صافتی خدمات جو ہیں وہ منشیات فروشی یا دیگر جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر ہیں کس طریقے سے ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. ایک تو یہ جو خبر تھی انتہائی شاکنگ تھی. شہروں میں، بڑے شہروں میں، پاکستان میں اس طرح کی خبریں ہم نے پہلے بھی سنی، لیکن باغ کے حوالے سے یہ بہت شاکنگ نیوز تھی کہ باغ میں بھی ایسا کوئی گروہ ہے اور وہ بچوں کے اوپر اس طرح کام کر رہے ہیں. ہم نے اس سے قبل جو پولیس کی کارروائیاں ہیں منشیات کے خلاف ان کے گروہ کو ٹریس کرنے کے لیے، باقی ہر جگہ پہ ہم نے سپورٹ کی ہے کہ وہاں اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے، لیکن ہم ایک چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت باغ کے اندر اور اس ریجن میں اس کیس کو لے کے ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک بڑا منظم گروہ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس اس کو ابھی تک اپنی گرفت میں نہیں لا سکی ہے. یہ انتہائی پریشانی کی سچویشن ہے، اور اس میں شہری اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کر رہے ہیں. ہم نے جو اس وقت فیلڈ میں ایک چیز کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے خاصے پریشان ہیں، اور انتظامیہ کو اس کے اوپر بہت کوئک ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، پچھلے عرصے میں بھی کچھ ایک دو کیسز اس طرح کے سامنے آئے کہ کچھ ایسے بااثر لوگ اس منشیات کے دندے میں ملوث ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز اب اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ بچوں تک ان کو ٹرین کر کے اس چیز پہ لایا جا رہا ہے، منشیات کے دھندے میں لایا جا رہا ہے. تو یہ انتہائی شاکنگ ہے، اور KDI انشاءاللہ اس سے قبل بھی جہاں کہیں اس طرح کی کوئی معاملہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہاں پہ اس نے سٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ اس معاملے میں بھی قبل سٹینڈ کریں گے. اچھا، آخری سوال ہے، مختصر جواب دیں کہ جو ڈرگ مافیاز ہیں یا جو جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں کرمنل ٹائپ اس طرح کے، ان کی پشت پناہی بااثر لوگ کرتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں، تبھی جو ہے ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل درست کہا آپ نے، اور کیونکہ ہم معاشرے میں اچھے برے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور جو معاشرے کی میجورٹی کی ذمہ داری ہے عموماً یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یہ سوچے گا کہ اس کو کسی مشکل میں ہو وہ ڈرگ کا کاروبار کرے یا ایسا. یہ ایک مافیا ہے جو دوسروں کے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باحیثیت معاشرہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے بچے پہ اس چیز کو اپلائی کریں کہ یہ ہمارا بچہ متاثر ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کا بچہ اس چیز پہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہ پورے معاشرے کو متاثر کرے گا. ہمارا مستقبل تو یہی بچے ہیں، اور یہ مستقبل اگر اس طرح پروان چڑھے گا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یقیناً اس میں بہت اصلاح کی بھی گنجائش موجود ہے. آپ ضرور کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے جتنے بھی لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں مجھ سمیت وہ آئندہ یہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم ڈرگ مافیا کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف انشاءاللہ اسی طرح ہر میدان میں سرگرم عمل رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا.